بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس جاسوس کو معلوم تھا کہ صلیبی سربراہوں نے سلطان ایوبی کو قتل کرانے کے لیے رابن نام کا ایک ماہر جاسوس سمندر پار بھیجا تھا، اور اس کی مدد کے لیے 5 آدمی اور 7 جوان اور خوبصورت لڑکیاں بھیجی گئی تھیں۔ اس جاسوس نے بتایا کہ رابن زخمی ہونے کا بہانہ کر کے صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں پہنچ گیا تھا۔ اس کے 5 آدمی تاجروں کے بھیس میں تھے۔ ان میں کرسٹوفر نام کے ایک آدمی نے ایوبی پر تیر چلایا، مگر تیر خطا گیا۔ 5 آدمی پکڑے گئے اور 7 لڑکیاں بھی پکڑی گئیں۔ انہوں نے کہانی تو اچھی گھڑ لی تھی۔ سلطان ایوبی نے لڑکیوں کو پناہ میں لے لیا اور 5 آدمیوں کو چھوڑ دیا تھا، مگر ایوبی کا ماہر سراغ رساں جس کا نام علی بن سفیان ہے، اس نے سب کو گرفتار کر لیا اور 5 میں سے ایک آدمی کو سب کے سامنے قتل کرا کے دوسروں سے اقبال جرم کروا لیا۔ جاسوس نے کہا، میں نے اپنے متعلق بتایا تھا کہ طبیب ہوں، اس لیے سلطان نے مجھے زخمیوں کی مرہم پٹی کی ڈیوٹی دی تھی۔ وہیں مجھے یہ اطلاع ملی کہ سوڈانیوں نے بغاوت کی تھی جو دبا لی گئی ہے، اور سوڈانی افسروں اور لیڈروں کو ایوبی نے گرفتار کر لیا ہے۔ رابن 4 آدمی اور 6 لڑکیاں ایوبی کی قید میں ہیں، لیکن ابھی تک ساحل پر ہیں۔ 7ویں لڑکی جو سب سے زیادہ ہوشیار ہے لاپتہ ہے۔ اس کا نام موبینا ارتلاش ہے اور موبی کہلاتی ہے۔ ایوبی بھی کیمپ میں نہیں ہے اور اس کا سراغ رساں علی بن سفیان بھی وہاں نہیں ہے۔ میں بڑی مشکل سے نکل کر آیا ہوں۔ بہت زیادہ اجرت پر تیز رفتار کشتی مل گئی تھی۔ میں یہ خبر دینے آیا ہوں کہ رابن، اس کے آدمی اور لڑکیاں موت کے خطرے میں ہیں۔ لڑکیوں کا بچانا لازمی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سب جوان ہیں اور چنی ہوئی خوبصورت ہیں۔ مسلمان ان کا جو حال کر رہے ہوں گے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ شاہ اگست نے کہا، ہمیں یہ قربانی دینی پڑے گی۔ اگر مجھے یقین دلا دیا جائے کہ لڑکیوں کو جان سے مار دیا جائے گا تو میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ ریمنڈ نے کہا، مگر ایسا نہیں ہوگا، مسلمان اس کے ساتھ ویشیوں کا سلوک کر رہے ہوں گے، لڑکیاں ہم پر لعنت بھیج رہی ہوں گی، میں انہیں بچانے کی کوشش کروں گا۔ رابرٹ نے کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان ان لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ہمارے خلاف جاسوسی کے لیے استعمال کرنے لگیں۔ بہرحال ہمارا یہ فرض ہے کہ انہیں قید سے آزاد کروائیں۔ میں اس کے لیے اپنا آدھا خزانہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جاسوس نے کہا، یہ لڑکیاں صرف اسی لیے قیمتی نہیں کہ یہ لڑکیاں ہیں، وہ دراصل تربیت یافتہ ہیں۔ اتنے خطرناک کام کے لیے ایسی لڑکیاں ملتی ہی کہاں ہیں۔ آپ کسی جوان لڑکی کو ایسے کام کے لیے تیار نہیں کر سکتے کہ وہ دشمن کے پاس جا کر اپنا آپ دشمن کے حوالے کر دے، دشمن کی عیاشی کا ذریعہ بنے اور جاسوس اور تخریب کاری کرے۔ اس کام میں عزت تو سب سے پہلے دینی پڑتی ہے، اور یہ خطرہ تو ہر وقت لگا رہتا ہے کہ جوں ہی دشمن کو پتہ چلے گا کہ یہ لڑکی جاسوس ہے تو اسے اذیتیں دی جائیں گی، پھر اسے جان سے مار دیا جائے گا۔ ان لڑکیوں کو ہم نے زر کثیر صرف کر کے خاص کیا، پھر ٹریننگ دی تھی اور انہیں بڑی محنت سے مصر اور عرب کی زبان سکھائی تھی۔ ایک ہی بار تجربہ کار لڑکیوں کو ضائع کرنا عقل مندی نہیں۔ اگست نے پوچھا، کیا تم کہہ سکتے ہو کہ لڑکیوں کو ایوبی کے کیمپ سے نکالا جا سکتا ہے؟ جاسوس نے کہا، جی ہاں، نکالا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے غیر معمولی طور پر دلیر اور پختہ کار آدمیوں کی ضرورت ہے، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 1-2 دنوں تک رابن ان کے 4 آدمیوں اور لڑکیوں کے ساتھ قاہرہ جائیں، وہاں سے نکال لیں، ورنہ وہاں سے نکالنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ اگر ہم وقت ضائع نہ کریں تو ہم انہیں کیمپ سے ہی لے آئیں گے۔ آپ مجھے 20 آدمی دے دیں، میں ان کے رہنمائی کروں گا، لیکن آدمی ایسے ہوں جو جان پر کھیلنا جانتے ہوں۔
ایمرک نے گرج کر کہا، ہمیں ہر قیمت پر ان لڑکیوں کو واپس لانا ہے۔ اس پر بحیرہ روم میں جو بیتی تھی اس کا وہ انتقام لینے کو پاگل ہوا جا رہا تھا۔ وہ صلیبیوں کے متحدہ بیڑے اور اس بیڑے میں سوار لشکر کا سپریم کمانڈر بن کر اس امید پر گیا تھا کہ مصر کی فتح کا صحرا اس کے سر بندھے گا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے مصر کے ساحل کے قریب بھی نہ جانے دیا۔ وہ جلتے ہوئے جہاز میں زندہ جل جانے سے بچا تو طوفان نے گھیر لیا۔ اب بات کرتے اس کے ہونٹ کانپتے تھے اور وہ زیادہ تر باتیں میز پر مکے مار کر یا اپنی ران پر زور زور سے ہاتھ مار کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا۔ اس نے کہا، میں لڑکیوں کو بھی لاؤں گا اور صلاح الدین ایوبی کو قتل بھی کرواؤں گا۔ میں انہی لڑکیوں کو مسلمانوں کی سلطنت کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے استعمال کروں گا۔ ریمنڈ نے کہا، میں سچے دل سے آپ کی تائید کرتا ہوں شاہ ایمرک۔ ہمیں تربیت یافتہ لڑکیوں کو اتنی آسانی سے ضائع نہیں کرنا چاہیے، نہ ہم کریں گے۔ آپ سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ شام کے حرموں میں ہم کتنی لڑکیاں داخل کرا چکے ہیں۔ کئی مسلمان گورنر اور امیر ان لڑکیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ بغداد میں یہ لڑکیاں امراء کے ہاتھوں ایسے متعدد افراد کو قتل کرا چکی ہیں جو صلیب کے خلاف نعرہ لے کر اٹھے تھے۔ مسلمانوں کی خلافت کو ہم نے عورت اور شراب سے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ان میں اتحاد نہیں رہا، وہ عیش و عشرت میں غرق ہوتے جا رہے ہیں۔ صرف 2 آدمی ہیں جو اگر زندہ رہے تو ہمارے لیے مستقل خطرہ بنے رہیں گے، ایک نور الدین زنگی اور دوسرا صلاح الدین ایوبی۔ اگر ان دونوں میں سے ایک بھی زیادہ دیر تک زندہ رہا تو ہمارے لیے اسلام کو ختم کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اگر صلاح الدین ایوبی نے سوڈانیوں کی بغاوت دبا لی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص اس حد سے زیادہ خطرناک ہے جس حد تک ہم اسے سمجھتے رہے ہیں۔ ہمیں میدان جنگ سے ہٹ کر تخریب کاری کا محاذ بھی کھولنا پڑے گا۔ مسلمانوں میں تفرقہ اور بے اطمینانی پھیلانے کے لیے ہمیں ان لڑکیوں کی ضرورت ہے۔ رابرٹ نے کہا، ہمیں اپنے کامیاب تجربوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ عرب میں ہم مسلمانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ مسلمان عورت شراب اور دولت سے اندھا ہو جاتا ہے۔ مسلمان کو مارنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے مسلمان کے ہاتھوں مرواؤ۔ مسلمان کو ذہنی عیاشی کا سامان مہیا کر دو تو وہ اپنے دین اور ایمان سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ تم مسلمان کا ایمان آسانی سے خرید سکتے ہو۔ اس نے عرب کے کئی امراء اور وزراء کی مثالیں دی جنہیں صلیبیوں نے عورت، شراب اور دولت سے خرید لیا تھا اور انہیں اپنا درپردہ دوست بنا لیا تھا۔ کچھ دیر مسلمانوں کی کمزوریوں کے متعلق باتیں ہوئیں، پھر لڑکیوں کو آزاد کرانے کے عملی پہلوؤں پر غور ہوا۔ آخر یہ طے پایا کہ 20 نہایت دلیر آدمی اس کام کے لیے روانہ کیے جائیں اور وہ اگلی شام تک روانہ ہو جائیں۔ اسی وقت 4-5 کمانڈروں کو بلا لیا گیا۔ انہیں اصل مقصد و مہم بتا کر کہا گیا کہ 20 آدمی منتخب کریں۔ کمانڈروں نے تھوڑی دیر اس مہم کے خطروں کے متعلق بحث و مباحثہ کیا۔ ایک کمانڈر نے کہا، ہم پہلے ہی ایسی ایک فورس تیار کر رہے ہیں جو مسلمانوں کے کیمپوں پر شب خون مارے گی اور ان کی متحرک فوج پر بھی رات کو حملے کر کے پریشان کرتی رہے گی۔ اس فورس کے لیے ہم نے چند ایک آدمی منتخب کیے ہیں، لیکن یہ آدمی 100% قابل اعتماد ہونے چاہیے۔ اگست نے کہا، وہ ہماری تمہاری نظروں سے اوجھل ہو کر ہی کام کریں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ نہ کریں اور واپس آ کر کہیں کہ وہ بہت کچھ کر کے آئے ہیں۔ ایک کمانڈر نے کہا، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ہماری فوج میں ایسے سپاہی بھی ہیں جنہیں ہم نے جیل خانوں سے حاصل کیا ہے۔ یہ ڈاکو، چور اور رہزن تھے۔ انہیں بڑی بڑی لمبی سزائیں دی گئی تھیں۔ انہیں جیل خانوں میں ہی مرنا تھا۔
ہم نے ان سے بات کی تو وہ جوش و خروش سے فوج میں آ گئے۔ آپ کو شاید یہ معلوم کر کے بھی حیرت ہو کہ ناکام حملے میں ان سزا یافتہ مجرموں نے بڑی بہادری سے کئی جہاز بچائے ہیں۔ میں لڑکیوں کو مسلمانوں سے آزاد کرنے کی مہم میں ایسے 3 آدمی بھیجوں گا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں میں عیش و عشرت کا رجحان بڑھ گیا اور اتحاد ختم ہو رہا تھا۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کو اخلاقی تباہی تک پہنچانے میں ذہنی عیاشی کا ہر سامان مہیا کیا۔ اب انہیں یہ توقع تھی کہ مسلمانوں کو ایک ہی حملے میں ختم کر دیں گے، چنانچہ ان کے خلاف عیسائی دنیا میں نفرت کی طوفانی مہم چلائی گئی اور ہر کسی کو اسلام کے خلاف جنگ میں شریک ہونے کی دعوت دی گئی۔ اس کے جواب میں معاشرے کے ہر شعبے کے لوگ صلیبی لشکر میں شامل ہونے لگے۔ ان میں پادری بھی شامل ہوئے اور عادی مجرم بھی گناہوں سے توبہ کر کے مسلمانوں کے خلاف مسلح ہو گئے۔ بعض ملکوں کے جیل خانوں میں جو مجرم لمبی قید کی سزائیں بھگت رہے تھے وہ بھی فوج میں بھرتی ہو گئے۔ ان مجرموں کے متعلق عیسائیوں کا تجربہ غالباً اچھا تھا، جس کے پیش نظر ایک کمانڈر نے لڑکیوں کو آزاد کرانے اور صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کے لیے قیدی مجرموں کا انتخاب کیا تھا۔ صبح تک 20 انتہائی دلیر اور ذہین آدمی چن لیے گئے۔ ان میں میگنا ناماریوس بھی تھا جسے روم کی جیل خانے سے لایا گیا تھا۔ اس جاسوس کو جو طبیب کے بحروب میں سلطان ایوبی کے کیمپ میں رہا اور فرار ہو کر آیا تھا، اس کمانڈو پارٹی کا کمانڈر اور گائیڈ مقرر کیا گیا۔ اس پارٹی کو یہ مشن دیا گیا کہ لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے نکالنا ہے۔ اگر رابن اور اس کے 4 ساتھیوں کو بھی آزاد کرایا جا سکے تو کرا لینا، ورنہ ان کے لیے کوئی خطرہ مول لینے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا مشن تھا صلاح الدین ایوبی کا قتل۔ اس پارٹی کو کوئی عملی ٹریننگ نہ دی گئی، صرف زبانی ہدایات اور ضروری ہتھیار دے کر اسی روز ایک بادبانی کشتی میں ماہی گیروں کے بیس میں روانہ کر دیا گیا۔ جس وقت یہ کشتی اٹلی کے ساحل سے روانہ ہوئی، صلاح الدین ایوبی سوڈانیوں کی بغاوت مکمل طور پر دبا چکا تھا۔ سوڈانیوں کے بہت سے کماندار مارے گئے یا زخمی ہو گئے تھے اور بہت سے سلطان ایوبی کے دفتر کے سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے ہتھیار ڈال کر شکست اور سلطان ایوبی کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ وہ سلطان کے حکم کے منتظر تھے۔ سلطان اندر بیٹھا اپنے سالاروں وغیرہ کو احکام دے رہا تھا۔ علی بن سفیان بھی موجود تھا۔ اس فتح میں اس کا بہت عمل دخل تھا۔ صلیبیوں کو شکست دینے میں بھی اس کے نظام جاسوسی نے بہت کام کیا تھا، بلکہ یہ دونوں کامیابیاں جاسوسی کے نظام کی ہی کامیابیاں تھیں۔ سلطان ایوبی کو جیسے اچانک کچھ یاد آ گیا ہو، اس نے علی بن سفیان سے کہا، علی، ہمیں ان جاسوس لڑکیوں اور ان کے ساتھیوں کے متعلق سوچنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ وہ ابھی تک ساحل پر قیدی کیمپ میں ہیں۔ ان سب کو فوراً یہاں لانے کا بندوبست کرو اور تہہ خانے میں ڈال دو۔ علی بن سفیان نے کہا، میں ابھی پیغام بھجوا دیتا ہوں، ان سب کو یہاں پہرے میں بلوا لیتا ہوں۔ سلطان، آپ شاید 7ویں لڑکی کو بھول گئے ہیں، وہ سوڈانیوں کے ایک کماندار بالیان کے پاس تھی۔ اسی لڑکی سے جاسوسوں اور بغاوت کا انکشاف ہوا تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بالیان ان کمانداروں میں نہیں ہے جو باہر موجود ہیں، اور وہ زخمیوں میں بھی نہیں ہیں اور وہ مرے ہوئے لوگوں میں بھی نہیں ہیں۔ مجھے شک ہے کہ 7ویں لڑکی جس کا نام فخر المصری نے موبی بتایا تھا، بالیان کے ساتھ کہیں روپوش ہو گئی ہے۔ سلطان نے کہا، اپنا شک رفع کرو علی، یہاں مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ بالیان لاپتہ ہے تو وہ بحیرہ روم کی طرف نکل گیا ہوگا۔ صلیبیوں کے سوا اسے اور کون پناہ دے سکتا ہے؟ بہرحال ان جاسوسوں کو تہہ خانوں میں ڈالو اور اپنے جاسوس فوراً تیار کر کے سمندر پار بیچ دو۔ زیادہ ضرورت یہ ہے کہ اپنے جاسوس اپنے ہی ملک میں پھیلا دیے جائیں۔
یہ مشورہ دینے والا سلطان نور الدین زنگی کی بھیجی ہوئی فوج کا سپہ سالار تھا۔ اس نے کہا ہمیں صلیبیوں کی طرف سے اتنا خطرہ نہیں جتنا اپنے مسلمان امراء سے ہے۔ اپنے جاسوس ان کے حرموں میں داخل کر دیے جائیں تو بہت سی سازشیں بے نقاب ہوں گی۔ اس نے تفصیل سے بتایا کہ یہ خود ساختہ حکمران کس طرح صلیبیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ سلطان زنگی اکثر پریشان رہتے ہیں کہ باہر کے حملوں کو روکے یا اپنے گھر کو اپنے ہی چراغ سے جلنے سے بچائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ روداد غور سے سنی اور کہا اگر تم لوگ جن کے پاس ہتھیار ہیں دیانتدار اور اپنے مذہب سے مخلص رہے تو باہر کے حملے اور اندر کی سازشیں قوم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تم اپنی نظریں سرحدوں سے دور آگے لے جاؤ، سلطنت اسلامیہ کی کوئی سرحد نہیں۔ تم نے جس روز اپنے آپ کو اور رب کے اس عظیم مذہب اسلام کو سرحدوں میں پابند کر لیا، اور اس روز میں یوں سمجھوں گا کہ تم اپنے ہی قید خانے میں قید ہو گئے ہو، پھر تمہاری سرحدیں سکڑنے لگے گی۔ اپنی نظریں بحیر روم سے آگے لے جاؤ، سمندر تمہارا راستہ نہیں روک سکتے۔ گھر کے چراغوں سے نہ ڈرو، یہ تو ایک پھونک سے گل ہو جائیں گے، ان کی جگہ ہم ایمان کے چراغ روشن کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ہم ایمان فروشی روک لیں گے۔ سالار نے کہا سلطان محترم ہم مایوس نہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا صرف 2 لعنتوں سے بچو میرے عزیز رفیقو، مایوسی اور ذہنی عیاشی۔ انسان پہلے مایوس ہوتا ہے، پھر ذہنی عیاشی کے ذریعے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ اس دوران علی بن سفیان جا چکا تھا۔ اس نے فوراً ایک قاصد بحیر روم کے کیمپ کی طرف اس پیغام کے ساتھ روانہ کر دیا کہ رابن اس کے 4 ساتھیوں اور لڑکیوں کو گھوڑوں یا اونٹوں پر سوار کر کے 20 محافظوں کے پہرے میں دارالحکومت کو بھیج دو۔ قاصد کو روانہ کر کے اس نے اپنے ساتھ 6-7 سپاہی لیے اور کماندار بالیان کی تلاش میں نکل گیا۔ اس نے ان سوڈانی کمانداروں سے جو باہر بیٹھے تھے بالیان کے متعلق پوچھ لیا تھا۔ سب نے کہا تھا کہ اسے لڑائی میں کہیں بھی نہیں دیکھا گیا تھا اور نہ ہی وہ اس فوج کے ساتھ گیا تھا جو بحیر روم کی طرف سلطان کی فوج پر حملہ کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ علی بن سفیان بالیان کے گھر گیا تو وہاں اس کی بوڑھی خادماؤں کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ انہوں نے بتایا کہ بالیان کے گھر میں 5 لڑکیاں تھیں، ان میں جس کی عمر ذرا زیادہ ہو جاتی تھی اسے وہ غائب کر دیتا اور اس کی جگہ جوان لڑکی لے آتا تھا۔ ان خادماؤں نے بتایا کہ بغاوت سے پہلے اس کے پاس ایک فرنگی لڑکی آئی تھی جو غیر معمولی طور پر خوبصورت اور ہوشیار تھی۔ بالیان اس کا غلام ہو گیا تھا۔ بغاوت کے 1 روز بعد جب سوڈانیوں نے ہتھیار ڈال دیے تو بالیان رات کے وقت گھوڑے پر سوار ہوا، دوسرے گھوڑے پر اس فرنگی لڑکی کو سوار کیا اور معلوم نہیں دونوں کہاں روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ 7 گھڑ سوار تھے۔ علی بن سفیان وہاں سے واپس ہوا تو ایک گھوڑا سرپٹ دوڑتا ہوا آیا اور علی بن سفیان کے سامنے رکا۔ اس پر فخر المصری سوار تھا۔ کود کر گھوڑے سے اترا اور ہانپتی کانپتی آواز میں بولا میں آپ کے پیچھے آیا ہوں۔ میں بھی اسی بدبخت بالیان اور اس کافر لڑکی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ میں ان سے انتقام لوں گا۔ جب تک ان دونوں کو اپنے ہاتھوں قتل نہیں کر لوں گا مجھے چین نہیں آئے گا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ کدھر گئے ہیں۔ میں نے ان کا پیچھا کیا ہے لیکن ان کے ساتھ 7 مسلح محافظ تھے، میں اکیلا تھا۔ وہ بحیر روم کی طرف جا رہے ہیں مگر عام راستے سے ہٹ کر جا رہے ہیں۔ اس نے علی بن سفیان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کہا اللہ کے لیے مجھے صرف 4 سپاہی دے دیں، میں ان کے تعاقب میں جاؤں گا اور انہیں ختم کر کے آؤں گا۔ علی بن سفیان نے اسے اس وعدے سے ٹھنڈا کیا کہ وہ اسے 4 کی بجائے 20 سوار دے گا۔ وہ ساحل سے آگے اتنی جلدی نہیں جا سکتے، میرے ساتھ رہو۔ علی بن سفیان مطمئن ہو گیا اور دل میں کہا کہ یہ تو پتہ چل گیا ہے
کہ وہ کس طرف گئے ہیں۔